رہ جائیں گی۔ یعنی اس کا معنی ابن منظور افریقی کہتے ہیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی دین کا غلبہ بھی ہے۔ مالک یوم الدین کو اب دیکھیں کہ یہاں اس کا کیا معنی بنے گا کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر کنٹرولڈ بائی صرف کون ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ جو مالک ہے نا اسی کا کنٹرول ہوگا، کسی ایرے وغیرہ نتھو کھیرے لات منات عزا وہ جو تم نے جعلی بنا رکھے ہیں نا ان کا وہاں کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو دین کا معنی غلبہ، سلطنت، اقتدار، یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو جب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اور وہ صاحب لطائف اللغہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایسی باتیں کہ جو فرما دی گئی ہیں اور جیسے وہ فرما دی گئی ہیں نظم و نسق کے اعتبار سے ان کا اسی طرح ہی رزلٹ نکلنا ہے، اور اسی رزلٹ کا نام جزا اور سزا ہے۔ واہ، بہت گہری باتیں قرآن کریم کے الفاظ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا معنی قانون، سورہ نور کی ابتدا میں جب وہ ایک خاص مقام کا ذکر آتا ہے کسی جگہ ایک غلطی کے ازالے کا کہ اس کا کیا حال ہے، اور سوسائٹی کو بچانے کے لیے باقی جو ایک کینسر اگر پھیل رہا ہے، کووڈ پھیل رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اس کا ایک یہ اقدام اٹھانے چاہیے، جب ان کا بیان ہے تو وہاں پر وہ لفظ دین آتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے بارے میں وہاں دین کا لفظ آتا ہے کہ وہ جب وہ اپنے بھائی بنیامین کو وہاں رکھنا چاہتے تھے تو وہاں وہ لفظ آتا ہے کہ مصر کے قانون کی روح سے، رول آف دا لا جو تھا مصر کا، اس قانون کی روح سے وہ حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، ملکی قانون ان کو اجازت نہیں دیتا تھا۔ کیا بات ہے! اتنے بڑے وہ گورنر یوسف علیہ السلام، ہوم منسٹر، فارن منسٹر بھی تھے، وہ ساری منسٹریز، وزیر اعظم کہہ لیں، پتہ نہیں کیا کیا عہدے تھے ان کے پاس۔ وہ جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں نا تو کتنے عہدے نظر آتے ہیں، بس وہ بادشاہ تو نام کا بادشاہ رہ گیا تھا۔ وہ جو قال اجعلنی علی خزائن الارض، وہ اس کے ساتھ آتا ہے کہ آیت مجھے پیچھے سے پڑھنی پڑے گی کہ ان کو مختار کل، مجازن میں کہہ رہا ہوں، وہ اللہ والا مختار کل نہیں کہہ رہا، وہ بندوں کو ذرا ایسے ہی نزلہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو۔ مختار کل یوسف علیہ السلام تھے۔ اب مختار کل ہونے کے باوجود مصر کا قانون ایسا ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ دونس کے ساتھ کہ میں نہیں جانے دیتا بنیامین کو، نہ، جو قوت ہے اس کا جائز استعمال، اس سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ آج ہمارے پاس، میرے پاس کوئی قوت ہو تھوڑی سی تو اندھا دھند میں استعمال کروں گا اس کو، اور ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ مگر یوسف علیہ السلام نے، وہ نبی تھے اور خاص تھے، میں چھوڑ رہا ہوں وہ باتیں، خاص تھے، مگر انہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ پھر ہوا کیا کہ بڑا وہ دلچسپ اور گہرا مقام ہے وہاں پر۔ وہ مقام جو ہے نا، میں نے تو صرف دین کا معنی وہاں بیان کیا ہے کہ رول آف دا لا، رول آف دا کنٹری، مصر کا قانون اجازت نہیں دیتا تھا۔ مگر وہ جو آیتیں ہیں بڑی انٹرسٹنگ آیتیں ہیں وہ۔ پھر ہوا کیا، وہ ایک مشہور بات ہے کہ کیا ہوا ہے، وہ حضرت بنیامین کی بوری کے اندر رکھ دیا گیا پیالہ، لیکن جو بعد کی آیتیں ہیں نا ان کو پڑھنے والا ہے پھر یہ آیتیں سمجھ آتی ہیں۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور وہ جا کر جب رپورٹ دیتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام ان کی، حالانکہ وہ واقعہ کے مطابق بات بتا رہے ہیں، ان کے پاس وٹنس بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ گاؤں کے بندے ہمارے ساتھ تھے، ان سے پوچھ لیں، واقعہ کے مطابق بات کر رہے ہیں،
مگر یعقوب علیہ السلام ان کی بات کی تصدیق نہیں فرما رہے. وہ کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. وہی الفاظ سیدنا یعقوب علیہ السلام دوبارہ فرماتے ہیں جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے تھے اور وہ جھوٹا جو خون تھا وہ قمیض پر لگایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کو تو بھیڑیا کھا گیا. تو جو الفاظ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کہے تھے وہی الفاظ یہاں پر وہ فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام. عسى الله ان یات قال صبر جمیل. اور آگے فرماتے ہیں عسى الله ان یاتینی بہم جمیعا. اب پتر تھے میری تھی، اگر وہ پیالے کو جو چھپانا ہے نا اور پھر کذالک کدنا لیوسف وہ ان الفاظ کو اور یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ کو کبھی جوڑ کر کے پڑھے نا، سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سالا ما، پھر بات کھلے گی کہ وہاں کیا ہے. میرے ساتھ کلاسوں میں وہ آتے تھے انگریز لڑکے لڑکیاں کلاس میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو یوسف نے ٹرک کیا ہے نا کہ بھائی کو رکھنے کے لیے اس کے پیالہ ڈال دیا، یہ تو دس از نو گڈ وی ڈونٹ لائک اٹ. لیکن وہ جو میں نے آپ کو سٹائل بتایا ہے نا، اگر ان آیتوں کو ان کے ساتھ ملا کر پڑھے نا، کوئی گوری گورا، کوئی جاپانی، کوئی چائنی اس کے اوپر وہ بات نہیں کرے گا. بس شرط اتنی ہے سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، یہ طریقہ ہے اس کا. اب میں اس پر بات نہیں کر سکتا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا موقع آتا ہے تو پھر میں ان آیات کو پڑھ کر وہاں پر وہ کروں گا اور بتاؤں گا کچھ واقعات بھی کہ گورے میں ہمارے لوکل کمیونٹی کے، گورے بھی میں نہیں کہتا، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اب یہیں کے ہم ہیں تو یہ ہماری لوکل کمیونٹی کے لوگ اس کے اوپر جب پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ صرف اسلام دشمنی میں کوئی سوال اٹھاتے ہیں، وہ ظاہری طور پر سوال بن رہا ہوتا ہے اس لیے وہ سوال کو اٹھاتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کسی کو دیکھا کہ اس کو صحیح جواب دیا گیا ہو اور اس نے قبول نہ کیا ہو. ہاں ماننا نہ ماننا یہ ایک دوسری بات ہے. یہ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلے گی کہ وہ دین کا معنی ایک قانون مملکت ہوتا ہے. بہت سی باتیں ہیں کہنے والی. ایک اور ہمارے زمانے میں ایک بات ہے، یہ نکلی ہے وہ آیتیں میں نے پڑھنی ہے اور میں نے یہ دیکھے نشان لگا کے بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں، کدھر کا کدھر میں چلا گیا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں اس موضوع سے دور جا رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین ہے، اس کو مذہب کہنا شرک ہے. اب ایک بات ہو نا تو پھر تو بندہ کرے، مذہب کہنا شرک ہے، مذہب کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، یہ دین ہے، دین اسلام ہے، اس کے اوپر پھر ایک بنیادیں کھڑی کی جاتی ہیں. تو بہرحال قرآن کریم کے اندر دین کے معنی میں قیامت کا ذکر آیا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قیامت کا ہے دین، یوم الدین. اب اس کے لیے ایک مقام قرآن کریم کا میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے میرے بیٹے بیٹیاں جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کے اسماء کے ساتھ قیامت کے بارے میں قرآن میں تلاوت کرنا، ان میں سے ایک یہ ہے دین، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نزول کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار کی میں بات کر رہا ہوں، 5واں نمبر ہے سورہ فاتحہ کا. تو یہ دین کا لفظ جتنی آیات پہلے آئی ہیں ان میں یہ نہیں آیا، اور پھر مالک یوم الدین تو بالکل نہیں آیا اس اسلوب کے ساتھ. یہ تو عربوں کے لیے نئی بات تھی، اس لیے نئی بات تھی کہ قیامت کو تو وہ مانتے نہیں تھے، جزا کے دن کو تو وہ مانتے نہیں تھے، اور پھر مالک یوم الدین آنا کہ کوئی ایسا ٹائم، یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ صرف دین ہی نہیں ہوتا، پیریڈ بھی ہوتا ہے، جان بھی ایک وسیع مطلب ہے یوم جب قرآن کریم میں آتا ہے. اس کے لیے سورہ صافات کا ایک مقام میں پڑھتا ہوں جہاں پر قیامت کا نام جو ہے وہ یوم الدین آیا ہے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قیامت کا بیان فرمایا ہے وہ قیامت کا یوں بیان فرمایا شروع کیا ہے
کہ میں قیامت اکیلا لا سکتا ہوں اور لاؤں گا، اور دنیا کے اندر میں ہر روز تمہیں اپنی قدرتیں دکھاتا ہوں، اگر ان قدرتوں کو دیکھو کہ میں تنے تنہا یہ کر رہا ہوں تو قیامت بھی میں لاؤں گا، حساب کتاب بھی میں اکیلا کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ کیا کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن ریکارڈ بھی میں نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں اگلے پروگرام میں لفظ حساب کے اوپر جب بات کروں گا تو پھر وہ ریکارڈ کی تھوڑی سی میں بات آپ کو میں نے کیا بتانی ہے، یعنی وہ آیات جو ہے نا ان کا میں ترجمہ سناؤں گا۔ صافات شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص انداز سے اس جہان کے کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے، اس نظام کا ذکر فرمایا کہ دیکھو نظم و نسق میں کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے، اور انا الہکم لواحد، یہ سارا کچھ میں تنہا کر رہا ہوں، اور پھر ہر روز میں تمہیں اپنی قدرت کے مشاہدے کرا رہا ہوں، مشارق اور مشارق و مغارب میں، یہ میری قدرت ہے۔ اب تمہیں مجھ پہ ترس آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تم نے کیا کیا کہ تم نے وہ نا آسمان کے تاروں کو میرا شریک بنا دیا، ان کو خدا بنا دیا، اور اپنے ذام میں تم نے مجھ پر یہ ترس کھایا کہ چلو بیچارہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مشرکوں کا کوئی ایسا غلط عقیدہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بس وہ مارے گئے بیچارے دو وجہوں کی وجہ سے۔ ایک وہ کہتے تھے یہ ہماری سفارشی ہیں، اور دوسرا وہ کہتے تھے ہمارے وسیلہ ہیں، بس دو جرم۔ یہ میں نے جب توحید وہمی، توحید قرآنی رحمانی کا بیان کیا تھا، اس کے اندر میں نے وہ سارے حوالے پڑھ دیے تھے، اور وہ کہتے ہیں بیچارے، ان کو بیچارے کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی رب الگ الگ نہیں ہے کہ ایک دن کوئی سورج نکالتا ہے دوسرا میں سارا کوئی، اور تم نے تو کواکب، میں آیتوں پڑھ کر ان کا ترجمہ نہیں بتا سکتا، تم نے ان کو خدا بنا لیا ہے، اور ان کی تو حالت یہ ہے کہ ان کو تو میں نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، اور تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ بہت جگہ قرآن کریم میں آتا ہے انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے ساتھ، انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اپنے ساتھ کیا ظلم کرتا ہے؟ ظلم کا معنی آتا ہے جہاں کوئی چیز ہونی چاہیے وہاں نہ رہے، اس سے ذرا وہ نیچے اپنے آپ کو لے آئے، یا نیچے والی کو غلط جگہ اوپر لے جائے۔ مثلا ہم شوز پہنتے ہیں تو کوئی ٹوپی کی جگہ شوز سر پہ رکھ لے، خاص کوئی بات ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، جو استثنائی صورتیں کئی کوئی ہو وہ نہیں میں بات کر رہا، نارمل حالات کی بات ہے، تو یہ ظلم ہوگا۔ اب ظلم ہے شوز کو سر کے اوپر رکھ کے لوگ ایک سوسائٹی بن جائے، اور وہ یہ نارمل حالات کے خلاف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان نے اپنے اوپر ظلم کیا کیا کہ میں نے یہ ستارے بنائے ہیں تمہاری خدمت کے لیے، ان کو میں نے مسخر کیا تمہارے کاموں کے لیے، وہ جو تمہارے غلام ہیں تمہارا کام کرتے ہیں، تمہاری خدمت کرتے ہیں، تم نے ان کو خدا بنایا، ایک غضب، پھر تم نے مجھے کمزور سمجھا، پھر غضب، پھر ان کا میرا شریک بنا دیا، یہ غضب۔ اب تم نے میری کمزوریاں ہی نکال رکھی ہیں اور ستاروں کو میرا مددگار بنا دیا۔ کمال آیتیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کمزور ہوں تو قیامت میں نہیں لا سکتا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ شَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ تم دیکھو ستارے جہاں ہیں نا وہی ہیں، کریٹو مائنڈڈ نہیں ہیں، وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، جہاں میں نے رکھ دیا ہے۔ اب یہ تو مغرب کے جو قرآنکنسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو اور ہدایت کے رستے ان کے لیے کھولے، وہ ان باتوں کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان اور تارے میں کیا فرق ہے، اور اس آیت پر وہ جھومتے ہیں، اشش کرتے ہیں ان آیتوں کے اوپر، اور ہمیں تو وہ صرف 2-3 باتیں نظر آتی ہیں۔
وہ ایک کوئی بڑی چھلانگ لگائے جی وہ نیک بندے سن انہوں نے بت بنا لے گل ختم زیادہ انہوں نے بارے گل نہ کرو کوئی پوجن ہی نہ لگ پوے انہوں اسی خوف کے اندر زندگیاں کی زندگیاں صدیاں کی صدیاں گزار دی نہ کسی نے نیک بندوں کے بت بنائے نہ بنے نہ اس کے ڈرنے کی ضرورت ہے وہ تو تاروں کے بت تھے یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہاں پر وہ تاروں کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان مشرق و مغرب جن کا پیچھے ذکر آ رہا ہے ان کا بنانا بڑا کام ہے یا تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنا جسے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ناممکن ہے اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں یہ ہے ان آیتوں کا مطلب اس اسلوب میں یہ باتیں آئی ہیں یہ باتیں اللہ منوانا چاہتا ہے یعنی زور سے نہیں دلیل سے منوانا چاہتا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ یہ ستاروں کو دیکھیں میرے کام کر رہے ہیں مشرق و مغرب ہو رہا ہے اور میں اکیلا کر رہا ہوں نظام کا وہ جو شروع میں جو قسمیں آئی ہیں یہ نظم و نسق کس طرح سے چل رہا ہے چلانے والے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں یہ دیکھو اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو میں نے جو تمہیں دیا ہے نا اس کو تھوڑا سا ایکٹیو کرو تو کیا میں تمہیں نہیں دوبارہ زندہ کر سکتا یہ بات ہے اور جب وہ کہتے تھے نا کہ نہیں زندہ کر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل عجبتا و یسخرون بل عجبتا و یسخرون اب ان کا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے ہاں جیسے ہوتا ہے نا مذاق اڑا اچھا مرنے کے بعد یہ ہڈی یہ کون زندہ کیسے زندہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل عجبتا اہل اسلام کو مومنین کو صحابہ کو وہ صحابہ جو اس بات کو سمجھ چکے تھے وہ کنونس ہو چکے تھے وہ ایمان لا چکے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے تم ان بیوقوفوں کو تمہیں ان کی باتوں پر ان کی بیوقوفیوں پر تعجب ہو رہا ہے تم حیران ہو رہے ہو اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں یہ اب وہ مذاق کس بات کا اڑا رہے ہیں اب وہ آگے بات آ جائے گی خود ہی کس بات کا ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نام ہی نہ لیں وہ بالکل عقیدہ ٹھیک تھا وہ یسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ جب انہیں اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کس طرف متوجہ وہ زمین آسمان کو دیکھو اپنے بدن کو دیکھو اندر کی مشینری کو دیکھو کائنات کا نظام دیکھو جب وہ یہ کر سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے جب اس طرف ان کی توجہ دلائی جاتی ہے ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ تو وہ کہتے ہیں چھڈو جی چھڈو وہ اس بات کو سوچنا ہی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو یہ دلائل دے رہا ہے اور وہ سننا ہی نہیں چاہتے ایک بندہ وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی خودکشی کا کوئی مقام ہو سوئسائڈ کمٹ دا سوئسائڈ اگر وہاں اس نے جانا ہو تو وہاں بندہ چھلانگ لگائے اور وہ بندہ مر جائے تو اس نے ارادہ کیا ہوا کہ میں نے چھلانگ لگانی تو اگر وہ چھلانگ لگانے کے لیے وہاں کھڑا تو قریب بندہ اس کے کہے کہ یہاں تو بندہ بچتا ہی نہیں ہے وہ تو گر جائے تو ختم ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے یہی تو میرے لیے جگہ ہے تو جو کوئی ایسی سچویشن میں ہونا اس کو عرب لا یذکرون کے نام سے یاد کرتے تھے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا وہ جاننا ہی نہیں چاہتا وہ توجہ کرنا ہی نہیں چاہتا اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور وہ سمجھے خطرہ ٹل گیا وہ سورہ بقرہ میں بڑا بیوٹیفل مضمون آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر تو تم نے سمجھ لیا ہے انگلیاں دے کے کہ وہ جو برق ہے وہ رعد ہے اور وہ جو گرج ہے یہ اس جگہ سے تم نے سمجھ لیا کہ وہ اندر نہیں جائے گی پاگلو اس نے پوری کائنات کو پورے ایریے کو گھیرا ہوا ہے باقی کی تمہارا باڈی نہیں ہے جب وہ بجلی گرے گی تو اگر یہاں سے تم نے یہ سمجھو کہ ادھر سے نہیں تو باقی طرف سمجھو وہ نہیں آئے گی باقی طرف یہ تو اس نے گھیرا ہوا ہے تو اگر وہ آنکھیں بند کر لے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں اور وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْخِرُونَ
اور جب ان کے سامنے قرآن کی ایک دلیل آتی ہے واہ تو وہ سننا نہیں چاہتے. اور پھر آگے سے کیا کہتے ہیں دلائل کے بارے میں؟ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہاں جو میرے سامنے ترجمہ انہوں نے کیا کہ یہ جادو ہے. اب اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہاں جادو کا کیا مطلب بنے گا؟ یعنی بات تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی علم کی، شان کی ہو رہی ہے، اور قیامت کے آنے کی بات ہو رہی ہے، اور آگے بھی قیامت کے آنے کی بات ہے. تو جادو کی یہ بات کہاں سے آ گئی؟ جادو کدھر سے آ گیا؟ وہ جو میرے سامنے ترجمے سے لکھا ہے. لیکن اصل اس کا یہ ہے کہ سحر کا معنی جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں بہت جگہ یہ استعمال ہوا ہے. لَيَكُونَ الَّذِينَ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّمَا مَبْعُوثُونَ، جب تو ان سے کہے گا کہ دوبارہ ہوگی. لَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا لَيَكُونَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو وہ کہیں گے یہ تو بالکل جھوٹ ہے. یہاں پر بھی وہ بات ہے، وہ کہیں گے، یہ کہتے ہیں جھوٹ ہے یہ تو. إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. کیا جھوٹ ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. یہ بات جھوٹ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، تو اب وہ تنزن کہتے ہیں ہاں اچھا ہم سچ مچ اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کی قدرت کا انکار ہے. تو کہتے ہیں اچھا ہم زندہ ہو جائیں گے. آباؤنا الاولون. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو جائیں گے. اب یہ وہ جو لفظ آئے نا کہ وہ استہزاء کرتے ہیں، یہ اس کے سٹائل اور اس کی اسلوب ہے کہ کس انداز سے اچھا اسی بھی زندہ، ساڑھے وڈے بھی زندہ، ہاں 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 ہاں. یہ وہ محاورے اور وہ سٹائل، اس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے سے جب انہوں نے اپنی یہ بات، اپنے مذاق، اپنے وہ ڈائیلاگ بول لیے، تو اب فرمایا جا رہا ہے قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. تم اعلان فرما دو، یہ کہو کہ ہاں ہاں تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. تمہارے باپ دادا نے بھی ہونا ہے، تم نے بھی ہونا ہے. اور تم تو ایسے کمزور سے ہو کر تمہاری جو آج یہ تمہاری بڑکیں ہیں نا، یہ بڑکیں نہیں رہیں گی. تم تو بیماروں کی طرح، ایسے ڈسیبلڈ کی طرح تم آؤ گے. اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَكُلًّا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. یہ جتنے تم انکار کرنے والے ہو نا، تم اسی حالت میں آؤ گے، ذلت کے ساتھ وہاں پر آؤ گے. اور فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. بس وہ تو ایسے آ جائے گا، اللہ قائم کر دے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. جب قیامت آئے گی، سارا کچھ سامنے آ جائے گا، اس وقت کہیں گے او اچھا 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 یہ ہے وہ یوم الدین، یہ ہے وہ یوم الدین، مالک یوم الدین. وہ جس کے بارے میں بلال کہا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، وہ مسلمان کہا کرتے تھے کہ کیا اچھا 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 یہ ہے وہ دن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تمہاری باتیں جب وہ دن آئے گا تو پھر یہ اچھا یہ ہے. آگے جواب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. انہیں کہا جائے گا آج فیصلے کا دن آ گیا ہے، اور آج وہ فیصلے کا دن ہے جس دن تمہارا فیصلہ ہوگا. وہ میں نے کہا تھا جزا، سزا، وہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. اب وہ ایک یہی بات سورہ الانفطار کے اندر دوسرے الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. تو یہاں پر بھی وہ یوم الدین کا لفظ قیامت کے دن کے بارے میں آیا ہے. یہ دیگر مقامات پر بھی ہیں. ابھی وہ ٹائم اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں ان آیتوں کو بھی پورا نہیں پڑھ سکا، لیکن جو کچھ اللہ کو منظور تھا یہ لفظ دین کے اوپر ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے.
باقی بیٹے بیٹیاں میرے جو قرآن پڑھنے والے ہیں دین کے لفظ کو نکالیں اور سراؤنڈنگ آیتوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دین کے مختلف معنی واضح ہوں گے، اور خاص کر کے قیامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان اور اس کا علم کا وہاں بیان ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ وہ مانتے نہیں تھے، اگر وہ مانتے ہوتے تو اس کی اتنی تفصیل نازل کرنے کی آخر کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔